اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اس ملک میں آئی لو مودی کہہ سکتے ہیں لیکن آئی لو محمد نہیں کہہ سکتے۔ واہ واہ، یہ جملہ کہا ہے اسد الدین اویسی صاحب نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں اس وقت آئی لو مودی کہہ سکتے ہیں، آئی لو محمد نہیں۔ اسد الدین اویسی نے تشدد کی اس ہنسا کی مذمت کرتے ہوئے حکومت ہند یعنی بی جے پی سرکار پر تنقید کی، اور پولیس نے جس طریقے سے بربرتا، درندگی اور وحشیانہ انداز میں آتنک مچایا، پولیس کے آتنک پر بھی انہوں نے کڑے سوالات اٹھائے ہیں، اور انہوں نے صاف طور سے کہا ہے کہ ہم نندا کرتے ہیں اس بات کی کہ آپ آئی لو مودی کہہ سکتے ہیں، اور ہماری جان، ہمارے آقا، ہمارا ایمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آئی لو محمد نہیں کہہ سکتے ہیں تو پھر کہاں سے مذہبی آزادی ہم کو یہاں پر مل رہی ہے؟ تو خیر، بہت ساری باتیں اسد الدین اویسی نے اس بات کو لے کر کہی ہے، لیکن ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں، مسلمانوں کو بھی ہم سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، یہ آئی لو محمد کا جو ماحول بنایا گیا، یہ بھی آپ سمجھیے کہ سوچی سمجھی سازش ہے، کیونکہ ووٹ چور گدی چھوڑ کا نعرہ بہت گونجنے لگا تھا، الیکشن کمیشن ٹینشن میں آ گیا تھا، جواب نہیں دے پا رہا تھا، بی جے پی پھنستی ہوئی نظر آ رہی تھی، مودی امیت شاہ کی نیا ڈگمگا رہی تھی، اور ملک اب ان پر تھوک رہا تھا، پول کھلتی جا رہی تھی کہ جناب آئی لو محمد کا معاملہ سامنے لایا گیا۔ سچ میں اگر دیکھا جائے تو الیکشن کو کیسے پولرائز کرنا، الیکشن کو کیسے ہندو مسلم میں بانٹنا، یہ مودی جی کا، بی جے پی کا کمال ہے۔ یہ کمال کسی اور کو نہیں آتا۔ راہل گاندھی جی اس میں بہت پیچھے ہے۔ راہل گاندھی جی بیچارے محبت کی دکانیں کھولتے جا رہے ہیں، لیکن محبت کی 100، 200 دکانیں کھلتی ہے جب تک کہ ایک نفرت کا بم پھوٹتا ہے، پھر پورے ملک کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو مولانا سجاد نعمانی نے بھی اپیل کی ہے کہ ذرا اس معاملے کو سمجھو، ابھی کوئی جلوس، احتجاج، جلسے نہ کرو، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر باقاعدہ پری پلان اور منظم انداز میں نفرتوں کا ماحول، ہندو ورسز مسلم ورسز ہندو، ہندو ورسز مسلم ماحول بنایا گیا، اور نشچت روپ سے یہ کہوں گا، یقینی طور پر یہ کہوں گا کہ بی جے پی کامیاب ہو گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی ماحول کو لے کر بی جے پی بہار کا الیکشن جیت جائے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اتر پردیش کے سنبھل سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ اس سے پہلے شاہی جامع مسجد کا معاملہ آیا
کس طریقے سے بھگوا ٹولے نے ماحول کو خراب کیا اور پھر جانی بھی گئی، اور اب جناب سنبھل کے گاؤں کی ایک قدیم مسجد کو غیر قانونی بتایا گیا اور جمعہ کی نماز کے بعد کارروائی کی بات کہی گئی۔ انتظامیہ نے غیر قانونی جگہ پر مسجد بنانے کا نوٹس دیتے ہوئے منہدم کرنے کی اطلاع دی تھی کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے گا، تو جناب نماز کے بعد خود نمازیوں نے ہی مسجد کو توڑنا شروع کر دیا۔ اندازہ لگائیں آپ، آتنک کا، ڈر کا اور خوف کا ماحول کیسا بنا دیا گیا ہے کہ پہلے نوٹس دی گئی، انتظامیہ نے نوٹس دیا حکومت نے یو پی میں کہ یہ غیر قانونی جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے، تو جناب جمعہ کی نماز کے بعد خود مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کو توڑنا شروع کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مسجد کو گرانے سے، انہدام سے پہلے آخری نماز جمعہ وہاں ادا کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد کو 4 دن کی مدت میں گرانا ضروری ہے، ایسی نوٹس آئی تھی۔ نماز کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی، تاہم پولیس کے پہنچنے تک نماز ادا ہو چکی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسجد تالاب کی زمین پر بنائی گئی تھی، جس کے نتیجے میں اسے منہدم کرنا پڑا۔ آئیے ناظرین، تیسری بڑی خبر بھی اتر پردیش کے اعظم گڑھ سے آ رہی ہے۔ خبر ہے کہ مسجد پر سعودی عرب کا جھنڈا لہرایا گیا، جس سے ہنگامہ ہو گیا۔ پولیس نے فوری طور سے جھنڈا ہٹا دیا اور نور عالم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ خبر ہے کہ اعظم گڑھ کی نوری مسجد کے مینار پر سعودی عرب کا جھنڈا لہرانے پر معاملہ سامنے آیا ہے اور ویڈیو وائرل ہو گیا ہے۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے جھنڈا ہٹا دیا اور ملزم نور عالم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ نے ایک نام سنا ہوگا، جی ہاں، شرارتی اور شیطانی حرکتوں میں یہ نام سنا ہوگا آپ نے۔ ایک لیڈی کا نام پوجا پانڈے، جی، اس نے ایسی حرکت کی تھی کہ اس کا نام پڑ گیا تھا لیڈی گوڑ سے، یعنی بہت بڑی بات ہے، یعنی گوڑسے کی بہن بولو یا پھر جو بھی بولو، تو لیڈی گوڑسے کے نام سے یہ مشہور ہو گئی تھی یہ لیڈی پوجا پانڈے۔ اب خبر آ رہی ہے کہ اسے قتل کے الزام میں فی الحال یہ فرار ہے، اس کے شوہر کو گرفتار کیا گیا ہے، اور خبر یہ ہے کہ علی گڑھ کے ایک تاجر سے گوڑسے محترمہ کا عشق چل رہا تھا۔ جب شادی سے اس نے انکار کیا تو لیڈی گوڑسے تھی، یا گاندھی جی کو قتل کر سکتے ہیں تو پھر یہ بھی جب گوڑسے بنی ہیں تو گوڑسے کی آتما تو آئے گی۔ تو اب جناب لیڈی گوڑسے کے نام سے مشہور اس لیڈی کا علی گڑھ کے ایک بزنس مین سے عشق کا چکر چل رہا تھا، اور جب اس نے شادی سے انکار کر دیا تو اس لیڈی گوڑسے نے اسے قتل کروا دیا۔ خیر، ابھی قتل کے الزام میں یہ فرار ہے، لیکن اس کے شوہر کو، اس کے ہسبینڈ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی لیڈی ہے۔ یہ لیڈی گوڑسے کے نام سے کب مشہور ہوئی تھی؟ جب اس نے ایک شیطانی حرکت کی تھی 31 جنوری کو گاندھی جی کی برسی پر علی گڑھ میں گاندھی جی کے پتلے پر اس نے گولی چلائی تھی، اور اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور اس کیس میں اسے جیل بھی ہوئی تھی۔ تب سے اسے لیڈی گوڑسے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایک سوامی، ایسے کئی سوامی ہیں جو اس معاملے میں ابھی بھی کچھ تو جیل میں ہیں، کچھ جیل کاٹ چکے ہیں اور کچھ دنیا سے بھی جا چکے ہیں۔ تو اب یہ سوامی چتیانند، جس پر آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے ہفتے میں اس کا معاملہ اٹھا تھا اور کئی پڑھنے والی بیٹیوں کے ساتھ اس کا سیکشول ہیرسمنٹ کا واقعہ سامنے آیا تھا، یہاں تک کہ یہ کمینہ دبئی کے شیخ کو لڑکیاں سپلائی کرتا تھا، یہ بات بھی سامنے آئی تھی آج سے 4 دن پہلے۔ ابھی اسی کو لے کر خبر آ رہی کہ اس سوامی چتیانند کو 14 دن کی مجسٹریٹ کسٹڈی یعنی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔ بابا کے بارے میں اب تک ہوئے یہ بڑے انکشافات میں یہ ساری باتیں سامنے آئی ہے اور مزید بابا سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ بابا کا ایک ایک راز کھلتا جا رہا ہے تو حکومت دنگ ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ یہاں مہاراشٹر کے بہت ہی قداور نیتا اور شیوسینا کے دبنگ ترجمان سنجے راؤت کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امیت شاہ
کی مدت کار میں یعنی امیت شاہ کے زمانے میں راونوں کی تعداد بڑھ گئی. اور پھر سنجے راؤت نے یہ کہا کہ رام کا نام اور رام کا نظریہ ختم ہو گیا, راونوں کی تعداد بڑھ گئی. مہاراشٹر میں سیاسی بیان بازیوں کا دور تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے. ایک طرف شیوسینا UBT اور ایک ناتھ شندے کی شیوسینا کے درمیان خوب بیان بازیاں ہو رہی ہیں, اور دوسری طرف شیوسینا UBT مرکز کی مودی حکومت کو بھی مستقل نشانہ بنا رہی ہے. اب سنجے راؤت نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کو نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ امیت شاہ کی مدت کار میں راونوں کی تعداد بڑھ گئی. یعنی جب سے امیت شاہ وزیر داخلہ کا عہدہ سنبھالے ہے تب سے راونوں کے نظریے والے لوگوں کی تعداد سیاست میں بڑھ گئی ہے. ناظرین ایک بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, آپ جانتے ہیں کہ میڈیسنز کے نام پر کتنی خطرناک جان لیوا دوائیں مارکیٹ میں چل رہی ہے, دھڑلے سے بک رہی ہے. نہ جانے اس کے پیچھے کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے. ابھی خبر آ رہی ہے کہ 12 معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کی موت کے بعد مرکزی سرکار یعنی BJP سرکار نے کف سیرپ سے متعلق ایڈوائزری جاری کی ہے. لیکن پہلے 12 معصوموں کی موت کا معاملہ سامنے آ گیا. مدھیہ پردیش کا چھندواڑہ اور راجستھان کے بھرت پور اور سکر میں کڈنی فیل ہونے سے اب تک 12 معصوم بچوں کی موت ہو چکی ہے. دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان اموات کی وجہ کف سیرپ ہے. معصوم بچوں کی یہ اموات پورے ملک میں تشویش کا باعث بن گئی ہے. خاص طور سے کھانسی اور زکام ہونے پر بچوں کو دوائیں دیتے ہوئے سرپرست خوف میں مبتلا نظر آ رہے ہیں. اسی درمیان مرکزی وزارت صحت نے کف سیرپ یعنی بچوں میں کھانسی کی دوا سے متعلق ایک اہم ایڈوائزری جاری کی ہے. وزارت نے تمام ریاستوں کے لیے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کو کھانسی کی دوا بہت سوچ سمجھ کر اور محدود طور پر ہی دی جائے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اکثر بچوں کو کھانسی اور زکام خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں, اس لیے دوا کی ضرورت نہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ 2 سال سے چھوٹے بچوں کو کھانسی یا زکام کی دوا ہرگز نہ دی جائے. ایڈوائزری میں یہ بھی کہا گیا کہ 5 سال سے چھوٹے بچوں کو یہ دوائیں عام طور پر نہ دی جائے. 5 سال سے بڑے بچوں کو دوا تبھی دی جائے جب ڈاکٹر طبی جانچ کے بعد ضروری سمجھے. لیکن جناب, میرا اس خبر کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی کئی خطرناک جان لیوا ڈپلیکیٹ دوائیں مارکیٹ میں بک رہی ہے. خدا کے واسطے اس کے خلاف مہم چلائی جائے. ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے. جی اتر پردیش میں سہارنپور ضلع کے چھپر گاؤں سے ایک ویڈیو سامنے آیا تھا جس میں کچھ آتنکی ممبر پارلیمنٹ اقرا حسن کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کر رہے تھے. اس وائرل ویڈیو میں بائک پر سوار کچھ نوجوان کیرانہ سے سماجوادی پارٹی کی رکن اسمبلی اقرا حسن کے خلاف بدسلوکی کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے انہیں گولی چلانے کی کھلی دھمکی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. اقرا کے حامیوں میں غصہ دیکھا گیا, لیکن اب یہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے. اس میں نوجوان سڑکوں پر گھومتے, گالی گلوچ کرتے اور دھمکی آمیز لہجے میں بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ 20 شرپسندوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ناظرین, راجستھان کے جودھ پور سے بڑی عجیب خبر سامنے آ رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جودھ پور کی عدالت سے 16 مجرم فرار. عدالت نے فیصلہ سنایا اور وہ ایک ایک کر کے فرار ہو گئے. جودھ پور کی عدالت سے یہ 16 مجرم کے فرار ہونے کی خبریں آ رہی ہے. جودھ پور کی SC/ST عدالت سے سزا سنائے کے جانے کے بعد عدالت سے فرار ہونے والے ملزمین کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے. یہ معاملہ تقریباً 7 دن پرانا بتایا جا رہا ہے جس کا اب انکشاف ہوا ہے. ملزمین کو SC/ST کورٹ نے 26 ستمبر کو سزا سنائی تھی جس کے بعد سے ملزم فرار ہو گئے تھے. ناظرین, گزشتہ کل یعنی 3 اکتوبر 2025 بروز جمعہ کو مہاراشٹر کے سندھ کھیڑا میں جو دھولیا سے قریب ہے, سندھ کھیڑا میں گزشتہ کل زبردست انداز میں ایک پروگرام
ہندو مسلم تمام نے مل کر ایک شاندار پروگرام آیوجن کیا تھا جس کا عنوان تھا راشٹریہ ایکاتمتا اور نشہ مکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت یہ ملک کی بڑی سخت ضرورت ہے، کیونکہ ملک میں نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں اور زہریلی ہواؤں میں زہر گھولا جا رہا ہے، اور یہ شیطان آزادی کے ساتھ دن دناتے ہوئے گھوم رہے ہیں، اور کچھ جگہوں پر تو نفرتیں پھیلانے والوں کو ایوارڈ، ستکار، سمان اور ان کا پروموشن بھی کیا جا رہا ہے، جس سے لگتا ہے کہ باقاعدہ سب کچھ پری پلان کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک میں امن و امان کا ماحول بنا رہے ہیں اور محنتیں کر رہے ہیں۔ گزشتہ کل سندھ کھیڑا میں راہل بھائی، الیاس باغبان، ساگر تیلی، وکی کھاٹک اور بڑی ٹیم تھی ان یواؤں کی، ان تمام لوگوں نے ایک شاندار پروگرام حیدر علی چوک مرکز مسجد کے سامنے منعقد کیا تھا، جس میں بڑی تعداد میں ہندو لیڈروں نے شرکت کی، اور اسٹیج پر بڑی تعداد میں ہندو لیڈر، سماج سیوک اور پترکار نظر آئے۔ وائس آف میڈیا کی وہاں کی سندھ کھیڑا کی جو ٹیم تھی وہ ٹیم بھی نظر آئی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مقرر خصوصی کے طور پر مجھے ہی بلایا گیا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ وہاں پر سینکڑوں ہندو جوانوں نے سینکڑوں گاڑیوں سے میرا سواگت کیا، استقبال کیا، اور جب میں ریسٹ ہاؤس میں 2 گھنٹہ مجھے ٹھہرایا گیا تو وہاں پر تمام ہندو بھائی، نگر سیوک، آجی ماجی، لیڈر، آمدار، سب لوگ آ کر ملے، سب نے باقاعدہ سواگت کیا۔ تو مجھے لگا کہ واقعتاً ملک میں آج بھی امن و امان کے بنانے والے اور چاہنے والے بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ گزشتہ کل پھر اس تقریر میں 1 گھنٹے کی میری پوری اسپیچ ہوئی۔ اس اسپیچ میں نے بتایا کہ یہ دیش کتنا پیارا ہے، اور اس دیش کی امن شانتی کے لیے آپ کو، ہم کو کیا کیا کرنا ہے، اور یہ بھی بتایا میں نے اس تقریر میں کہ کچھ شیطان کس طریقے سے اس ملک میں، پیارے دیش میں نفرتوں کا ماحول بنا رہے ہیں۔ بڑا شاندار پروگرام رہا، اور پھر اخیر کے پوائنٹ میں نے نشے کو لے کر کس طریقے سے نوجوانوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہے، اور نشہ کس ٹائپ کا جوان کر رہے ہیں اور کتنے اسٹائل میں کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو میں نے بیان کیا۔ اور اخیر میں پھر میں نے تعلیم، ایجوکیشن، شکشن کی اہمیت پر تفصیلی گفتگو کی۔ گزشتہ کل کا یہ پروگرام سندھ کھیڑا کا ہسٹوریکل پروگرام، تاریخی پروگرام رہا، بہت ہی شاندار پروگرام رہا۔ ہزاروں کی تعداد میں ہندو مسلمانوں نے شرکت کی۔ اور ایک خاص بات میں سندھ کھیڑا کی بتا دوں کہ سندھ کھیڑا یہ ایکتا، ایکاتمتا، محبتوں والا شہر ہے۔ 92 میں جب بھارت میں فساد پھوٹ پڑا تھا اور بھارت جل رہا تھا، اس وقت بھی سندھ کھیڑا میں دنگے فساد نہیں ہوئے۔ بازو میں 2008 میں دھولیا جل رہا تھا، لیکن اس موقع پر بھی سندھ کھیڑے میں امن، شانتی، ایکتا، محبت، سدبھاونا کا ماحول بنا رہا۔ تو میں نے ان تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی۔ اسٹیج پر اس موقع پر بڑے بڑے ہندو لیڈران، شیام دادا صاحب سانیر، ایسی ماجی آمدار، رام کرشن تاتیا پاٹل، پرادھیاپک سریش دیسلے، دیپک اہیرے، سنیل چودھری، پرکاش چودھری، گجیندر بھامرے، ڈاکٹر ادریس قریشی، ویجو بھاؤ مورے، سمت شیخ، چندرکانت سونونی، یہ تمام لیڈران موجود رہے۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ اس موقع پر مولانا مظہر، مولانا اسلم، مولانا یونس اور مولانا صابر بھی اسٹیج پر موجود رہے۔ ببلو پٹھان، سمت شیخ، حمید پٹھان، ڈاکٹر ادریس قریشی، ایسے ہی مدثر مرزا، ڈاکٹر وسیم قریشی، شبیر پٹھان اور ان لوگوں کی پوری ٹیم، راہل، وکی کھاٹک، ساگر تیلی، الیاس باغبان، سہیل کھاٹک، ساحل شیخ، توصیف شیخ، فردین خان، اکرم تیلی، جاوید پٹھان، یہ تمام جوان بڑی تعداد میں شریک رہے، اور ان جوانوں کی محنتیں رنگ لائی، اور گزشتہ کل کا سندھ کھیڑا کا پروگرام بے انتہا کامیاب رہا۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ
تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ.